اور ایک بات یاد رکھنا، نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، آج ان محافل میں بھی اگر ہم نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کریں، شاید مغرب کو اتنی آگ نہیں لگے گی جتنی آگ تب لگے گی جب آپ کالجز اور یونیورسٹیز سے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے نکلیں گے اور نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نوجوانوں پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے آپ کو پٹری سے اتارنے کے لیے۔ اب آپ لوگوں کا کردار آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے۔ سسٹم کو چینج کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ جو عمر مختار نے یا ملا عمر نے اپنایا تھا، خونی انقلاب، وہ تو یہ قوم نہیں لا سکتی، کیونکہ معذرت کے ساتھ بڑی دنیا ابھی بھی بریانی کی پلیٹ اور قیمے والے نان پہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک بندے نے کہا تھا if you want to change the system, get into it, reach to the top and then you could be able to change the entire system۔ اگر سسٹم چینج کرنا ہے اس میں گھسو، ٹاپ تک پہنچو، پھر چینج کر پاؤ گے۔ آج نوجوانوں نعرے بھی لگائیں گے، اچھی بات ہے، احتجاج بھی کریں گے جہاں ضرورت پڑی، لیکن مستقل تبدیلی کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سسٹم میں گھسنا پڑے گا، آپ لوگوں کو ان اداروں میں گھسنا پڑے گا، آپ لوگ تیاری کریں اور ٹیسٹ دیں اور ان اداروں میں گھسیں، آپ لوگ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بنیں تاکہ کوئی ختم نبوت کے لیے ریلی نکالے تو درمیان میں دراڑیں نہ ڈالیں۔ آپ لوگ ڈی پی او اور سی پی او کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ آپ لوگوں نے صرف نعرے لگانے، ڈی پی او اور سی پی او بن کے نعرے لگاؤ نا، پھر دیکھو مغرب کو کتنی آگ لگتی ہے۔ بھائی اصل بات یہ ہے، عامر چیمہ شہید کا جب جنازہ آ رہا تھا نا تو میں بہت چھوٹا تھا، وہ ایئرپورٹ پہ جب میت آئی تھی نا تو میں مطلب بڑا چھوٹا تھا، میں چھٹی ساتویں میں ہوں گا غالباً، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں جو پولیس آفسر تھا اس نے سب کو دھکے دے کے پیچھے ہٹایا، تو کہ بھئی سائٹ پہ ہٹ جاؤ۔ بعد میں لوگوں نے کہا یار وہ عجیب آدمی تھا پولیس افسر، ہمیں دھکے دے کے پیچھے ہٹا رہا تھا، عامر چیمہ کی میت آتی ہے تو کھڑک سلوٹ مارتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتا وہ تو مجھے آرڈرز تھے، یہ میرا عشق ہے۔ یہ ہر بندہ اپنے عشق کا اظہار اپنے انداز سے کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہماری کئی جگہوں پہ پیشیاں ہوئیں، کوئی اگر انویسٹیگیشن کرنے والا سخت آدمی ہوتا بھی ہے نا تو اس کے ساتھ کئی ایسے عاشقان رسول مل جاتے ہیں جو آپ کا ماتھا بھی چومتے ہیں وہاں پہ۔ یہ جو لوگ آسیہ والے کیس میں جیل میں گئے تھے ان سے آپ پوچھیں، 90% کا یہ کہنا تھا کہ جیل کا عملہ ہمیں اتنا ہی رسپیکٹ دیتا تھا جس طرح کوئی پیروں کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ دوستان ذی وقار، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ایک ایک کوڑے کی بھی اپنی لذت ہوتی ہے، ایک ایک سزا کی بھی، ایک ایک تنقید کی بھی اپنی لذت ہوتی ہے۔ لہٰذا اب میں چاہوں گا کہ نوجوانوں آپ لوگ بھی اولین صفوں میں نظر آؤ۔ عامر چیمہ بھی آپ کی طرح نوجوان تھے، بلکہ نہیں غلط کہہ دیا، آپ بھی ان کی طرح نوجوان ہیں، نسبت کی بات ہونی چاہیے۔ دوستان ذی وقار، ان کی اور آپ کی ایج بھی ایک ہی جتنی تھی۔ اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی دیکھیں اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ ہم مجاہد ختم نبوت نہیں ہیں، ختم نبوت اصل میں ہماری محافظ ہے، ہماری عزت اور ہماری ڈال روٹی۔ اس سے بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں اور سچی بات ہے، ہمیں کون جانتا تھا؟ مجھ جیسا بے عمل آدمی، ہماری کیا عزت تھی، ہمارا کیا مقام تھا، ہمارا کیا وقار تھا؟ آج اتنے بڑے علماء مشائخ میں لا کے ہمیں اگر بٹھا دیا ہے تو کس نسبت نے بٹھایا ہے؟ تو انسان کو کبھی اپنی اصل سے دور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا کم کیتا ہے رسول اللہ سے۔ نو، میری آپ کی کیا حیثیت، اوقات یا مجال؟ اپنی قسمت میں یوں نازا ہو کہ ہاں رسول اللہ نے اس قابل سمجھ لیا کہ تھوڑا بہت کام لے لیا۔ لہٰذا وہی بات جس سے شروع کیا، عشق رسول کمایا نہیں جاتا، عشق رسول بارگاہ نبوی سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کریں، اور جہاں پہ تکبیر رسالت حیدری کا نعرہ لگائیں، آپ سے یہ عہد کریں کہ وہاں الجہاد الجہاد لبیک لبیک کی صدا بھی بلند ہونی چاہیے، تاکہ کفر کو پتہ چلے کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، مرے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے،
سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے۔ اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔